بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے آپ دشمنوں سے نجات پا سکتے ہیں، دشمنوں سے اپنی جان چھڑوا سکتے ہیں، دشمنوں سے پیچھا چھڑوا سکتے ہیں اور دشمنوں کی دشمنی سے نقصان سے کیسے آپ بچ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دشمن چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کا ایک فیصلہ اس کے تکبر کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ روحانی عمل بتاؤں گی جو نہ صرف دشمن کی چالیں ناکام کرتا ہے بلکہ اسی دشمن کو آپ کے قدموں میں لا کر معافی مانگنے پر بھی مجبور کر دے گا، اور یہ روحانی عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ اپنی جان دشمنوں سے چھڑوا رہے ہیں، دشمنوں کا آپ کوئی نقصان نہیں کر رہے بلکہ اپنی جان چھڑوا رہے ہیں، اور جو آپ کے نقصان ہو رہے ہیں، جو آپ پہ ظلم ہو رہے ہیں، آپ اس سے نجات پا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی ظاہری دشمن کو یا باطنی دشمن کو دور کرنے کے لیے اور ان سے حفاظت کے لیے، ان سے نجات پانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، دیکھیے گا، وظیفے کے طریقہ کار کو سمجھیے گا اور پھر اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ جو ضروری ہدایات آپ کو بتائی جائیں ان پر عمل کریں، اللہ سے دعا کریں، آپ نا امید نہ ہوں بلکہ یہ عمل کرنے کے بعد اللہ سے پر امید ہو کر دعائیں کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا چند ہی دن کے اندر آپ کی دعائیں ضرور رنگ لے آئیں گی، کیونکہ آج آپ کی زندگی سے دشمنی کا باب ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ دشمنی کا دروازہ بند ہونے والا یہ عمل ہے، اگر یقین کامل کے ساتھ آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ دشمنوں سے نجات ضرور پائیں گے۔ وظیفہ بتانے لگی ہوں، دھیان اور توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 3 عدد لونگ لے لینے ہیں۔ لونگ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، ہر کچن میں موجود ہوتے ہیں، گرم مسالے میں مل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں موجود نہیں تو کسی بھی جنرل اسٹور سے آپ کو لونگ مل جائیں گے، کسی کریانہ اسٹور سے مل جائیں گے۔ تو آپ نے 3 عدد لونگ لینے ہیں۔ ان تینوں لونگ کے دانوں کو لے کر آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے اپنے دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی یا میرے گھر والوں کو تکلیف دی یا ہمارے کاروبار کو تکلیف دی یا ہمارے خلاف باتیں کی یا ہمارے رستے کو روکنے کی کوشش کی، تو اس کے دل سے میری دشمنی نکال دے، اسے بے بس کر دے اور اسے معافی مانگنے پر مجبور کر دے۔ مولا، میں اس کا معاملہ تجھ پہ چھوڑتا ہوں، چاہے وہ میرا ظاہری دشمن ہے یا باطنی دشمن ہے۔ مولا تو ہی اس کا حساب لے، میں سارا معاملہ تجھ پہ چھوڑتا ہوں۔ بس آپ نے یہ نیت کر لینی ہے اور 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آہستہ آواز میں، یہ نہ ہو کہ آپ اونچی آواز میں ذکر کریں، آہستہ آواز میں یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 41 ٹائمز پڑھنا ہے، 41 مرتبہ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور 33 مرتبہ آپ نے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جب 7 مرتبہ آیت الکرسی بھی آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے یہ چھوٹی سی قرآنی آیت ہے، اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن جب آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے تو آپ کے دل میں پوری امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ آیت مبارکہ توجہ سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب۔ اس آیت مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے ان 3 لونگ کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اللہ سے خصوصی دعائیں کرنی ہے۔ دعا بھی توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ نے مانگنی ہے۔ یا اللہ، میرے دشمنوں کے دل بدل دے، ان کے ارادے اور چالیں ناکام کر دے، ان کی زبانیں میرے لیے نرم کر دے، اور مجھے ہر نظر بد، سازش والی نظر، حسد والی نظر سے اپنی پناہ میں رکھنا، ہر برائی سے اپنی پناہ میں لے لے۔ یا اللہ،
جو میرا مخالف ہے اسے میرے حق میں مجبور کر دے کہ وہ مجھ سے معافی مانگے۔ بس آپ نے اللہ سے یہ دعا کر دینی ہے کہ مولا میں نے سارا معاملہ تجھ پہ چھوڑا ہے، جو بھی میرے حق میں بہتر ہے مولا وہ فیصلہ فرما۔ بس آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے بعد یہ دعائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا دیکھیے گا 3 سے 7 دن کے اندر انشاءاللہ جو بھی آپ کے حق میں بہتر ہوا رب تعالی آپ کے لیے فیصلے کرے گا، اور دشمنوں سے آپ کی ایسے جان چھوٹے گی جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ دشمنوں کے ذہن و گمان سے آپ کا تصور ہی نکل جائے گا۔ دشمن اپنے ہی کاموں میں بزی ہو جائیں گے، مصروف ہو جائیں گے، آپ کا تصور بھی اس بندے کے ذہن میں نہیں رہے گا۔ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، مولا اگر میرا دشمن کوئی ظاہری ہے یا باطنی ہے، ظاہری ہے تو اس کا نام لے لیں، باطنی ہے تو کہہ دیں کہ مولا میں نے اس بندے کا معاملہ یا اس کا معاملہ تجھ پہ چھوڑا، مولا ہمارے حق میں جو بہتر ہے ہمارے لیے وہ کر دے۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لفظوں میں دعائیں کرنی ہیں اور اپنے اوپر آپ نے پھونک مار لینی ہے۔ 7 دن اگر لگاتار آپ یہ عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دشمن کمزور بھی ہوگا، بے بس بھی ہوگا، اس کی سازشیں خود اسی پر پلٹ کر جائیں گی، آپ کے سامنے اس کا دل نرم پڑ جائے گا اور آخر کار وہ آپ سے معافی مانگنے پر ضرور مجبور ہوگا۔ اور اس عمل کو آپ نے ناجائز کام کے لیے نہیں کرنا، جائز کام کے لیے کرنا ہے۔ یہ نہ ہو آپ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو خود نقصان ہوگا۔ اگر واقعی آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر بار کو، آپ کے کاروبار کو مالی یا جانی نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ادروائز آپ نے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے عمل کیا تو آپ کو اس کا الٹا نقصان ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہاں ضروری بات سنیں، 3 عدد لونگ کے دانوں کو آپ نے پھونک مار دینی ہے، ان 3 عدد لونگ کو آپ نے جلتی ہوئی آگ میں جلا دینا ہے، اور اتنا جلانا ہے کہ وہ جل کر راکھ بن جائیں، اور جو راکھ چولہے پر پڑی ہوگی آپ نے پھونک مار کے اڑا دینی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے گھر لکڑیاں جلائی جاتی ہیں تو وہ جلتی ہوئی آگ میں جلا دے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آج کل اکثر اوقات گھر کے جو چولہے ہوتے ہیں لوگ انہی پہ جلا دیتے ہیں، تو اگر وہاں پہ آپ کو راکھ نظر آئے تو آپ نے پھونک مار کر اڑا دینی ہے، اور 7 دن آپ نے لگاتار اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔